الله 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 وبركاته. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین و حاضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے ان باتوں کی وضاحت کی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا کا کیا مطلب ہے، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا، مسجد بنانے سے منع کیا، تو مسجد بنانے کا کیا مطلب ہے. یہ آپ کے سامنے بات آئی تھی اور ہماری بات آ کر کے شاید رکی تھی اسی حدیث کے اوپر، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ہے نا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اس کا کیا مطلب ہے. یہ حدیث صحیحین کی ہے اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے کہ مسلمان آدمی اس کو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی مسجد اگر آس پاس نہیں ہے تو یا مسجد ہے تو مسجد میں جائے گا، اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر مسجد نہیں ہے تو کسی بھی جگہ کے اوپر پاک صاف جگہ دیکھ کر کے وہ نماز ادا کر لے، کیونکہ پوری زمین اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے مسجد بنایا ہے، تو کہیں بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ہے نا. تو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اگر آدمی نماز ادا کر لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی. ہاں جی، کیا اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ حدیث میں جو مسجد کا لفظ ہے اس سے مراد کیا عمارت والی مسجد ہے؟ نہیں، پوری جگہ ہے، پوری جگہ ہے، جہاں چاہے آپ وہاں نماز ادا کر لیں. لہذا کسی آدمی کا یہ کہنا کہ بھائی ہم تو قبر میں مسجد نہیں بنائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مسجد بنانے سے منع کر رہے ہیں نا، ہم تو مسجد نہیں بنائے ہیں. تو کہیے مسجد بناؤ چاہے نہیں بناؤ، قبر میں اگر جا کے سجدہ کر رہے ہو یا قبر کے پاس اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کیوں نہ کر رہے ہو، نماز کیوں نہ پڑھ رہے ہو، اس کو وہ قبر کو مسجد بنانا ہوا، ہے نا، قبر کو مسجد بنانا ہوا. تو اس لیے کہ پوری کی پوری زمین امت محمدیہ کے لیے مسجد ہے، سوائے مقبرہ کے یعنی قبرستان کے اور حمام کے. ان دونوں جگہوں کے علاوہ کہیں بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مسجد سے مراد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اگرچہ اس میں تعمیر نہ بھی کی جائے، مسجد نہ بھی بنایا جائے، تو مسجد کا حکم اور مسجد کا اطلاق اس جگہ پر ہوگا جہاں پر آدمی نماز ادا کرتا ہے. چلیے چلیں. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. سب سے بدترین وہ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی اور وہ بھی سب سے بدتر ہیں جو قبروں کو مساجد کا درجہ دیں. مسند احمد میں عمدہ سند کے ساتھ مروی. ہاں صحیح. شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام احمد نے عمدہ سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے، یعنی اس کی سند بہتر ہے، حدیث صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء والذین یتخذون القبور مساجدا والذین یتخذون القبور مساجدا. ہاں جی، یہ جو روایت ہے اس کو امام احمد نے، امام ابن حبان نے، ہے نا، روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام ابو حاتم نے روایت کیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. ابن ابی شیبہ نے، طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حدیث صحیح ہے. حدیث کا معنی کیا ہے، غور کیجئے اس کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من شرار الناس، یعنی دنیا میں سب سے بدترین لوگ وہ لوگ ہیں من تدرکهم الساعۃ وهم احیاء، کہ جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی اور اس حال میں کہ وہ زندہ ہوں گے، اس حال میں کہ وہ زندہ ہوں گے. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی الا علی شرار الناس، مگر یہ کہ لوگوں میں سب سے بدترین لوگوں کے اوپر. پتہ یہ چلا کہ جن لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی جی، وہ نیک لوگ نہیں ہوں گے، صالح لوگ نہیں ہوں گے، اچھے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ لوگ جن کے اوپر اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کرے گا، قیامت کو قائم کرے گا. پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن جو لوگ زندہ ہوں گے وہ کوئی نیک لوگ نہیں ہوں گے، نیک لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلم کی وہ روایت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. کیا پتا کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ رب العالمین آخری زمانے میں، غور سے دیکھیے اس کو، آخری زمانے میں ایک ہوا بھیجے گا. وہ ہوا یمن سے چلے گی، ہے نا، ایک دم پتلی ہوا، الین من الحریر کا لفظ ہے، جس طرح سے ریشم کا کپڑا ہوتا ہے نا، اس طرح کی ہوا چلے گی، باریک ہوا، پتلی ہوا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی باریک ہوا کو؟ ہلکی ہو. جی چلیں، ایک دم باریک اور پتلی ہوا چلے گی، یعنی نہ آندھی کی طرح تیز ہوگی اور نہ ایک دم سلو ہوگی، ریشم کی طرح آئے گی بدن کے اوپر، انسان کے جب لگے گی تو ریشم کی طرح اس کو محسوس ہوگا. فلا تدعوا احدا فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، کسی بھی آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر باقی بچا ہوگا اور وہ ہوا اگر اس کو لگے گی تو وہ آدمی انتقال کر جائے گا، وہ آدمی کیا ہوگا؟ انتقال کر جائے گا. یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین یمن سے ایک ہوا چلائے گا آخری زمانے میں، اور وہ ہوا کیا کرے گی؟ کسی بھی مومن آدمی کو دنیا میں باقی نہیں رکھے گی قیامت سے قبل. وہ مومن آدمی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، زمین کے اوپر اگر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یعنی جب زمین والے اللہ اللہ کہنا بھی
بھول جائیں گے تب ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی. اور کوئی پوچھے گا کیوں ایسا ہوگا تو بتا دیجئے گا کہ قیامت سے قبل اللہ رب العالمین ایک ہوا چلائے گا جو یمن سے چلے گی، اور ہر مومن آدمی اس ہوا کو جس کے اس کے بدن، مومن آدمی کے بدن کے اوپر اگر لگے گی ہوا تو وہ آدمی انتقال کر جائے گا. یعنی سارے کے سارے صالح لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. نیک لوگ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے وہ سب رخصت ہو جائیں گے. اب دنیا میں کون بچیں گے جی؟ جو برے لوگ ہیں، ہے نا، بدترین مخلوق ہے، وہ لوگ بچیں گے. اور اسی کو ایک اور مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے پڑھا، کہ لا تقوم الساعة على احد یقول اللہ اللہ، زمین کے اوپر اگر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی. اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی آدمی اس وقت اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی بدترین لوگوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے والذین یتخذون القبور مساجدا، وہ لوگ جنہوں نے قبروں کو مسجد کا درجہ دے دیا. اور یہ اس سے پہلے کی روایت میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اس کو کیا پڑھ چکے ہیں بتائیے تو، وہ روایت کوئی بتائے. ہاں جی، ایک دن پہلے سبق میں ہم لوگوں کے سامنے وہ حدیث گزری ہے حضرت ام سلمہ کی. کیا تھی اس حدیث میں؟ کیا معاملہ تھا؟ کون سی بات تھی اس حدیث میں؟ ارے ایسے کیسے ہوگا جی؟ کوئی بولے. کیا آواز جا رہی ہے میری؟ کس بارے میں؟ ارے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی جو روایت ہم لوگوں نے پڑھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم لوگوں کے سامنے سے ابھی گزری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس میں آپ نے کہا کہ قیامت ان لوگوں کے اوپر قائم ہوگی جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے. اور وہ لوگ بھی سب سے بدترین ہیں جنہوں نے قبروں کو مسجد کا درجہ دے دیا یا قبروں کو مسجد بنا لیا. تو قبروں کو مسجد بنانے والے لوگوں کو بدترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی حدیث میں بھی کہا ہے. لعن اللہ کا ہے نا اسی سے. اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبر مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ. عند اللہ، یہی ہم کہنا چاہ رہے تھے. ام سلمہ کی روایت ایک دن پہلے پڑھے ہیں، جب ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے وقت ذکر کیا اس گرجا گھر کا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کا کوئی نیک آدمی مر جاتا، صالح آدمی مر جاتا، تو یہ لوگ اس کی تصویر بنا لیتے، اس کا اسٹیچو بنا لیتے. اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہے کہ نہیں؟ اور اس حدیث میں کہا قیامت جن لوگوں کے اوپر قائم ہوگی وہ سب سے بدترین مخلوق ہیں. اور سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ کہا وہ لوگ جنہوں نے قبروں کو سجدہ بنا لیا. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی ہاں، تو آگے پیچھے کا سبق یاد رکھیے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کم سے کم آڈیو سن کے آئیے. 50 لوگ 60 لوگ ہمارے درس میں ہوتے ہیں، لیکن آڈیو ڈالنے کے بعد 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ ہو جاتا ہے ویڈیو کو، 6 لوگ 7 لوگ ہی سنتے ہیں. تو کہاں سے ہوگا؟ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو ذرا دھیان لگا کر کے پڑھیے تاکہ وہ چیز یاد رہے آپ کو. ایسے بھول جائیے گا تب کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں گزر چکا ہے یہ معاملہ کہ یہ لوگ سب سے بدترین مخلوق ہوں گے، ہے نا، قیامت کے دن. چلیے، یہ حدیث اور اس جیسی احادیث ہمارے سامنے ان باتوں کو پورے طور پہ واضح کرتی ہے کہ قبروں کے اوپر مسجد بنانا یہ کیا ہے؟ شر ہے.
بدترین کام ہے، اور جو لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں وہ سب سے بدترین لوگ ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ اب کیسے کوئی مسلمان آدمی اس بات سے راضی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی تصدیق کرتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو یہ کہا جائے کہ یہ بدترین آدمی ہے؟ کوئی راضی ہوگا جی؟ کوئی آدمی اپنے لیے اس لقب کو لینے کے لیے تیار ہوگا کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ بدترین آدمی ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں؟ یا وہ لوگ کہاں ہیں جو قبروں کے اوپر تعمیر کرتے ہیں، عمارت بناتے ہیں، گنبد بناتے ہیں اور وہاں حاضری دیتے ہیں، عرس اور میلے لگاتے ہیں اور حاضری دینے کو عبادت سمجھتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اب بدترین مخلوق کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ کام سب سے بدترین کام، سب سے برا کام ہے۔ کیوں برا کام ہے؟ کیونکہ یہ شرک ہے ایسا کرنا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے نا، سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور دو ٹوک لفظوں میں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں کے سلسلے میں یہ ہدایت فرما دی اور کہہ دیا کہ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ اب اتنی بات جان لینے کے بعد کوئی بھی مومن مسلمان آدمی ہاں جی قبر پہ تعمیر کرنا مناسب سمجھے گا؟ بالکل نہیں، اور نہ قبر پہ جا کر کے عبادت کرنا مناسب سمجھے گا۔ چلیے مسائل۔ ایک، کسی بزرگ کی قبر کے پاس مسجد تعمیر کر کے عبادت کرنے والے پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ، اگرچہ مسجد بنانے والے کی نیت صحیح ہی ہو۔ بالکل، اگرچہ مسجد بنانے والے کی نیت صحیح ہو، کیونکہ ہم پہلی روایت میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے پہلے بتوں کے سامنے یا تماثیل کے سامنے تصویروں کو رکھ کر کے عبادت جو شروع کیا تھا تو وہ ان کی بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی نیت صحیح تھی۔ کیا تھی نیت؟ کہ ان بزرگوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو اللہ رب العالمین کی عبادت کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ نیت صحیح تھی، باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ اولئک شرار الخلق۔ یہ نہیں کہا کہ قبر کے اوپر کوئی آدمی سجدہ کر رہا ہے یا قبر کے اوپر کوئی تعمیر کر رہا ہے تو اس سے پوچھو کہ آپ کی نیت کیا ہے بھائی صاحب، اس کام کے اوپر آپ کی نیت کیا ہے؟ یہ کہا پوچھنے کے لیے جی؟ نہیں، سیدھے آپ نے کیا حکم دیا؟ سیدھے آپ نے حکم دیا، کہا یہ بدترین لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ تو یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، اور اس کے اوپر آدمی کو دھیان دینا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ چلیے دو، تصاویر و مجسمے بنانے کی حرمت اور اس پر شدید وعید۔ بالکل، تصویر بنانا اور اسی طریقے سے مجسمے بنانا، مجسمہ مانے اسٹیچو جی، اور تصویر کے مانے وہ پینٹنگ تصویر یا جو فوٹو کھنچواتے ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہے نا۔ ایسا بنانا یہ کیا ہے؟ اس کی شدید وعید ہے، کیونکہ یہی سب سے بڑا سبب ہے آدمی کو شرک کے اندر لے کر جانے کا۔ تمثال بنانا، اسٹیچو بنانا سب سے بڑا سبب ہے۔ چلیے تین، اس عمل کی مذمت کے معاملہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبالغات سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے ویسے منع فرمایا تھا، پھر آخر عمر میں وفات سے 5 روز قبل مزید تنبیہ فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت شروع ہونے والا تھا اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس سے پھر ایک بار سخت ممانعت فرمائی۔ اللہ اکبر، سوچ لیجیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے تعلق سے یا قبر کو سجدہ گاہ بنانے کے تعلق سے کس قدر مبالغہ کیا اپنی امت کو بتانے سے۔ یعنی آپ نے اپنی وفات کے 5 دن قبل منع کیا تھا، پھر اس پہ اکتفا آپ نے نہیں کیا، اس سے پہلے بھی آپ نے منع کیا تھا، پھر انتقال سے 5 دن پہلے منع کیا، پھر اس کے بعد جب آخری وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔
اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ آپ کی آخری وصیتوں میں سے اگر کہہ لیا جائے یہ وصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدگاہ بنانے سے منع کیا. امت کو ڈرا رہے تھے، امت کو منع کر رہے تھے، ہم کو اور آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ کام مت کرنا، یہ بہت برا کام ہے. اور اس کے باوجود بھی امت کے افراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کا حال یہ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے قبروں سے چمٹے ہوئے اور لگے ہوئے ہیں. چلیے 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر بھی اس عمل سے منع فرما دیا حالانکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود نہ تھی. اللہ اکبر. حالانکہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود نہیں تھی. غور کیجئے جی اس بات کو، بڑا مطلب کیسا جملہ ہے دیکھیے شیخ الاسلام کا. کہا کہ ابھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود بھی نہیں تھی، یعنی آپ ابھی وفات نہیں پائے تھے، سکرات کے وقت میں تھے. اس وقت آپ نے یہ کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدگاہ بنا لیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں یحذر ما صنعوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے تھے یہود و نصارہ نے جو کیا ہے ایسا مت کرو. یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے قبل اپنی امت کو یہ ڈرا رہے ہیں کہ میرے بھی قبر ہونے والی ہے جی، اب تم لوگ میرے قبر کے سامنے یہ معاملہ مت کرنا جو یہود و نصارہ نے کیا ہے. چلیے 5 انبیاء و صلحاء کی قبروں پر مساجد بنا کر ان میں عبادت کرنا یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے. انبیاء و صلحاء کی قبروں پر مساجد بنا کر ان میں عبادت کرنا یہود و نصارہ کا طرز عمل. ہاں، یہود و انبیاء اور صلحاء کے قبروں کو مساجد بنا کر یہ کرنا، یہ کن کا عمل ہے جی؟ یہود و نصارہ. اگر یہ بات کہہ کر کے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام، غور کیجئے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منع بھی نہیں کرتے نا، یعنی یہ نہیں کہتے کہ تم لوگ سجدگاہ مت بنانا، صرف اتنا کہہ دیتے کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، تو ہمارے لیے منع کرنے کے لیے کافی تھا. یا نہیں تھا؟ جی کیوں؟ مخالفت کرنا، کیونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا، ہم کو وہ مخالفت کا حکم دیا گیا. عاشورہ کا روزہ ایک دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں نے ایک دن وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، ہم لوگ کو ایک دن شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اس کے بعد کہا کہ نہیں یہود ایک دن رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھیں گے، ان کی مخالفت کریں گے. ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا، چہ جائے کہ یہاں واضح طور پر آپ نے منع فرما دیا. وہی شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے کھلم کھلا طور پر منع نہیں بھی کرتے تب بھی ہمارے اوپر واجب تھا کہ ہم قبروں کو سجدگاہ نہ بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر سجدہ گاہ بنانے کے عمل کو یہود و نصارہ کا عمل بتایا ہے، اور اپنی امت کو آپ نے یہود و نصارہ کے عمل کے مخالفت کا حکم دیا ہے، مخالفت کا حکم دیا ہے. چلیے 6 اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی. لعنت فرمائی، ہم نے وہاں پر وضاحت آپ کے سامنے کی تھی کہ اس کا 2 معنی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہوئی ان کے اوپر، ان لوگوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدہ بنایا تھا، سجدہ گاہ بنایا تھا. یا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت بھیج. دونوں صورتوں میں قبروں کے اوپر سجدہ گاہ بنانا یہ عمل کیا ہوا جی؟ لعنتی عمل ہوا. اور اس کو خاص ٹرم میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی عمل حرام. ہاں ٹھیک ہے، حرام بھی، اور ایک ٹرم اس کے لیے آتا ہے، کوئی بھی عمل جس کے اوپر لعنت ہو، غضب کا ذکر ہو، تو سمجھیے گا کہ وہ کبیرہ گناہ ہے. کیا ہے؟
कबीरा गुनाह। कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। चलिए। 7 इस तर्ज अमल की वजह से यहूद व नसारा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लानत करने का असल मकसद ये था कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर ऐसा कारनामा अंजाम न दें। अल्लाह अकबर। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये थी कि वो हमको और आपको डराना चाह रहे थे इस बात से कि मुसलमानों तुम कब्रों को सजदागाह मत बनाना। और यही उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने रजी अल्लाह अन्हा ने तशरीह कर दी ना, कहा युहद्दिरु मा सनऊ, यहूद और नसारा ने जो कुछ किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसा करने से अपनी उम्मत को डरा रहे थे कि तुम ऐसा मत करना। चलिए। 8 इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को खुला और आम जगह पर न बनाने की वजह और मसलहत भी मालूम होती है। बिल्कुल, सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को खौफ था इस बात का कि कहीं बाद में आने वाले लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र को सजदागाह न बना लें। चलिए। 9 कब्रों को मस्जिद बनाने के माना की भी वजाहत है। बिल्कुल, हम बार बार कह चुके हैं आपको कि इससे ये माना मुराद नहीं है कि वहां पे तामीर किया जाए, है ना, बल्कि ये माना मुराद है कि वहां जाकर के इबादत की जाए, अगरचे उस पर तामीर नहीं भी किया गया हो। चलिए। 10 हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर मसाजिद तामीर करने वालों और जिन लोगों पर क़यामत कायम होगी दोनों को एक साथ जिक्र किया है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र या शिर्क के वक़ूफ़ पज़ीर होने से कबल ही इसके असबाब और उसके अंजाम का जिक्र फरमा दिया। अल्लाह अकबर। यानी इस मामले को गौर से देखिए। इब्न मसूद की जो रिवायत जो आज पढ़े हैं अभी हम लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें यह बयान किया, कहा कि जिन लोगों के ऊपर क़यामत कायम होगी वो सब के सब क्या होंगे जी? हाँ, बदतरीन खल्क होंगे, बदतरीन मखलूक होंगे, लेकिन वो होंगे क्या? ये मुशरिक, वो मुशरिक होंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि मोमिन उससे पहले सब मर जाएंगे। यही इस्तिदलाल है, इसी को इस्तिदलाल कहते हैं, समझिए। और उन मुशरिकों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका तस्करा किया? कब्र पे, बोलिए, इबादत करने वालों की, सजदा करने वालों का, या कब्र को मस्जिद बनाने वालों का। तो गोया ये लोग भी क्या हुए हुक्म के एतबार से? मुशरिक। बस यही बताना चाह रहे हैं। चलिए। और अगर ये कहिएगा कि चलिए अगर मुशरिक नहीं भी हुए तो शिर्क तक ले जाने का ये जरिया हुआ, शिर्क तक ले जाने का ये सबब हुआ, है ना, और ये वो ऐसा अमल हुआ जो आज न कल ले जा करके उसको शिर्क के दरवाजे पर लेकर खड़ा कर देगा। ये मतलब हुआ। चलें। 11 हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से 5 रोज कबल अपने खुतबा में उन 2 गिरोहों का रद्द फरमा दिया जो अहले बिदअत में से सबसे ज्यादा बुरे हैं, बल्कि बाज़ अहले इल्म ने तो इन्हें 72 गिरोहों से भी खारिज कर दिया। उन 2 गिरोहों में से एक राफिज़ा और दूसरा जहमिया है। खुसूसन राफिज की वजह से मुसलमानों में शिर्क और कब्र परस्ती की इब्तिदा हुई और इन्हीं राफिजों ने सबसे पहले कब्रों पर मसाजिद बनाने का सिलसिला शुरू किया। किस उम्मत में, है ना, यानी ये जो नुक्ता है, ये नुक्ता शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, यानी ये 11 नंबर की जो पॉइंट है, इसके अंदर आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो अहादीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के तौर पे आपने बयान फरमाया अपनी वफात से 5 दिन कबल, ये उन लोगों के ऊपर रद्द है जो लोग बिदअती गिरोह के सबसे बदतरीन लोग हैं। कौन लोग हैं? जो सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के शान में गुस्ताखी करते हैं, शान में गुस्ताखी करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन आदमी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहते हैं।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور سن لیجئے جی، کل تذکرہ آیا تھا اس کا انجینئر مرزا کا کسی نے تذکرہ کیا تھا نا. جی شیخ. جی ہاں، وہ انجینئر مرزا بھی انہی بدترین لوگوں میں سے ہے، انہی بدترین لوگوں میں سے ہے، شیعہ اور رافضہ میں سے ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں. بھی چند دنوں پہلے یہ محرم کے موقع سے اس نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے، ان کے وجہ سے اتنی لڑائی ہوئی. اور اگر آج وہ زندہ ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق امت کے حال کو دیکھ کر کے کہ ان کی وجہ سے کتنی لڑائی ہوئی، خون کے آنسو روتے. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہی نہ ہوگا کوئی انجینئرنگ کیا ہے، کوئی ڈاکٹری کیا ہوا ہے، کوئی کچھ کیا ہوا ہے، کوئی کچھ کیا ہوا ہے، خالی مائک مل گیا سامنے اور 3-4 لوگ مل گئے بیٹھ کر کے بات کرنے والے، بس شروع ہو گئے فتویٰ دینے کے لیے. خبردار کبھی بھی ان کو بھی مت سنیے. اور ایک جو معاملہ کل سوال میں آیا تھا وہ حضرت حذیفہ ابن یمان حضرت جابر ابن عبداللہ والی معاملہ، سخت درجے کی وہ جو ہے من گھڑت بات ہے، سخت درجے کی من گھڑت بات. بلکہ حضرت جابر ابن عبداللہ کی وفات جو ہوئی ہے وہ تو مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، وہ عراق کی بات کہاں سے کرنا ہے؟ ان کی قبر مدینہ منورہ میں ہے. بہرحال وقت ہو گیا، اب اس کو پھر ہم لوگ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا یہ اس میں تشریح ہے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. کسی کو کوئی سوال ہے؟ باقی چھوٹا پوائنٹ پورا کر دے گا. کون؟ اور 2-3 پوائنٹ چھوٹا چھوٹا اس کو پڑھ دے گا. کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کل ہے نا، ٹھیک. کل پڑھیں گے. کوئی سوال ہے کسی کو؟ رافضہ اور جہمیہ کس کو بولتے ہیں؟ کل آئے گی گفتگو آپ کے سامنے، اسی لیے تو ہم اس کو روک دیا ہے نا. رافضہ یہ شیعوں کو کہتے ہیں. شیعہ کو اگر آپ شیعہ کہیے گا نا تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے اس کو اصل میں رافضی کہنا ہے. رافضی تو اس سے وہ اس کا اصل نام رافضی ہی ہے، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور جہمیہ جو ہیں یہ جہم بن صفوان کے ماننے والے لوگ ہیں. یہ لوگ اللہ رب العالمین کے صفات کا انکار کرتے ہیں. کل آئے گی گفتگو آپ کے سامنے انشاءاللہ. چلیں، لگتا ہے کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ